کئی سلسلے ہوئے، میں نے مختلف ملک کی زبانیں اور بیرون ملک کی زبانیں بھی الحمدللہ اس میں مدنی پھول پیش کیے، مگر آج کراچی میں یہ آخری سلسلہ ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے وطن کی جو قومی زبان ہے اردو زبان میں بھی ہمیں یہ سیگمنٹ کرنا چاہیے۔ تو آج اردو زبان میں نہیں، ہمارے رکن شورا اور وہ رکن شورا جو پوری دنیا دعوت اسلامی میں مدنی قافلہ جو دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ ہے، امیر علیہ سنت اسے ریڑھ کی ہڈی فرماتے ہیں دعوت اسلامی کی، اس شعبے کے نگران ہیں، اور ہم جس زون میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، ماشاءاللہ وہ اس کے بھی نگران ہیں۔ تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ان کی ماشاءاللہ مدنی قافلے کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ ان کے نام میں ہی قافلہ آ گیا ہے، ان کا نام ہی امین قافلہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو حاجی امین قافلہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں آج انشاءاللہ مدنی پھول اردو زبان میں دیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے رکن شورا کی طرف، نہایت توجہ کے ساتھ مدنی پھول سننے ہیں، ہماری تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ کچھ منٹ، اور اس کے بعد ہم اپنے مقابلے کو اینڈ کی طرف لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے فرحت نشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ وہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو سنتوں کا پیکر بنانے کا عزم رکھتی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہی ہم دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مساجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہی، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے ہی ہم گھر گھر میں سنتیں عام کر سکتے ہیں۔ مدنی قافلہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قافلہ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد چند اسلامی بھائی مل کر باہم 3 دن 12 دن 1 ماہ 63 دن 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کیے۔ ان کا بنیادی مقصد کلمہ حق کی سربلندی تھا، چنانچہ آج نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عاشقان رسول مدنی قافلوں میں ملک با ملک، شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، مدنی قافلے وقت کی ضرورت ہیں، کیونکہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے مساجد ویران جبکہ گناہوں کے اڈے آباد نظر آتے ہیں۔ دینی معلومات تک کی رسائی کا یہ عالم ہے کہ بعض دور دراز کے علاقوں میں مقیم لوگ دین کی ابتدائی تعلیمات سے آگاہ نہیں، اور جو آگاہ ہیں ان کی اکثریت شرعی احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں بے حد غفلت کا شکار ہے۔ عبادات کو ہی لے لیجئے، نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی میں جس طرح کوتاہی کی جاتی ہے، اس کا اندازہ گنجان آباد مقام پر کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔
اسی پر بس نہیں بلکہ گناہوں کا ایک سیلاب ہے جس میں مسلمان بہتے چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، چوری، بدکاری، قتل، جوا، سود کا لین دین، امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، بلا وجہ شرعی مسلمانوں کو اذیت دینا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ افسوس، مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب کچھ ہمیں پکار کر کیا دعوت فکر نہیں دے رہا کہ ہمیں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ عاشقان رسول کے ساتھ مل کر ہمیں گھر گھر نیکی کی دعوت کو پہنچانا چاہیے، مسجد مسجد سفر کر کے ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، تاکہ اسلامی بھائی، وہ مسلمان بھائی جو نمازوں سے دور ہیں وہ نمازی بن جائیں، جو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں وہ قرآن پاک پڑھانے والے بن جائیں، جو علم دین سے دور ہیں وہ علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قافلہ کیا ہے؟ مدنی قافلہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلہ نیکیاں کمانے، نیکیوں کو بڑھانے اور نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلہ نیک لوگوں کی صحبت پانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ مدنی قافلے سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ مدنی قافلہ دینی کاموں کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور مدنی قافلہ ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ مدنی قافلے کے ذریعے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، اور جہاں مدنی قافلہ جاتا ہے وہاں والوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مدنی قافلوں میں ہر اسلامی بھائی کو سفر کرنا چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا خوبصورت جدول دیا ہے۔ وہ جدول کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر عاشق رسول سفر کرے، عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے دیکھا گیا ہے کہ جو پہلے بے نمازی تھے نمازی بن گئے، بلکہ تہجد گزار بن گئے، اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے والے بن گئے، جو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور تھے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے والے بن گئے، بلکہ بعض تو ایسے بھی تھے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے کے بعد کورسز کیے اور پھر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے بن گئے، قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے والے بن گئے۔ آج ڈرک کالونی میں یہ ہمارا ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے۔ آج کثیر عاشقان رسول یہاں گراؤنڈ میں جمع ہیں، اور مدنی چینل پر اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے۔ میں سب سے عرض کروں گا کہ آنے والا ہمارا فروری کا مہینہ ہے۔ اس فروری کے مہینے میں 5، 6، 7 فروری جمعہ، ہفتہ، اتوار، ہمارے یہاں 2 چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو ہمت کریں اور 5، 6، 7 فروری کو جتنے عاشقان رسول آج ڈرک کالونی کے اس میدان میں موجود ہیں، اس سلسلے میں جو عاشقان رسول مدنی چینل پر اسلامی بھائی موجود ہیں، تو آپ اسلامی بھائی بھی ہمت کریں۔ یہاں والوں کے لیے تو دارالسنہ بھی بنائی گئی ہے، پیچھے مدنی قافلہ ذمہ داران بھی موجود ہیں، تو ہمت کریں۔ صرف 3 دن ہی کا تو مسئلہ ہے، ہر ماہ کاش ہم 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ تو ڈرک کالونی یہاں پر جتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، آپ اسلامی بھائی اگر نیت ہے کہ 5، 6، 7 فروری کو ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے، مجھے نگران کابینہ اور دیگر ذمہ داران نے بتایا کہ ہم 5، 6، 7 فروری کو ایک ٹرین سفر کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ایک ٹرین مدنی قافلے میں جائے گی، تو کون کون اس ٹرین میں سفر کرے گا؟ جن کی نیت ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، کون کون جائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول نیت بھی کر رہے ہیں، پیچھے کی جانب بھی، اور مدنی چینل پر بھی جو اسلامی میں موجود ہے، میں ان کو بھی عرض کروں گا آپ بھی ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کو ملیں گی، روزانہ دعائیں سیکھنے کو ملیں گی، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بڑا ہی پیارا خوبصورت جدول ہے مدنی قافلے کا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد
इस्लामी भाई रो रो कर गिड़ गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। कितने ही ऐसे जो आए अपनी मुरादें लेकर मदनी काफिले में आए और बाद में उन्होंने फिर तहरीरी तौर पर भी दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले में सफ़र करके बहुत कुछ हासिल भी हुआ और जो नीयत करके गए थे वो नीयत भी पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। तो जितने आशिकान रसूल हैं आप भी हिम्मत करें, कम से कम हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों के मुसाफिर बने। माशाअल्लाह, सारे इस्लाम में नियत करें, मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह दुनिया भर के नाजरीन भी नियत करें इंशाअल्लाह कि मदनी काफिलों में सफर करेंगे। हम दुआ करते हैं करोड़ों नाजरीन मिलकर हाँ कहें, आमीन कहें कि या अल्लाह जो भी मदनी काफिले में सफर करे उन्हें मदीने का सफर भी नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे रुकन शुरा ने बड़े प्यारे मदनी फूल और मदनी काफिले की अहमियत के बारे में बताया। हम सब इंशाअल्लाह सफर करते रहेंगे और इसकी बरकतें लूटते रहेंगे। जी, हमारा मदनी काफिले का स्टॉल पीछे लगा हुआ है। सारे इस्लाम में जाते हुए अपना नाम भी लिखा दें और डेट्स भी बता दें कि आप किस में सफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको रिकॉल भी करवाएंगे, रिमाइंड भी करवाएंगे और अल्लाह ने चाहा सफ़र भी करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रुकन शुरा अमीन भाई का, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। नाजरीन, अब वक्त हुआ है मुकाबले को लेकर मजीद आगे चलेंगे और अब जो सेगमेंट है, पहले स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं और फिर फाइनल 2 सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, हमारा स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि डडियाल और सरगोदा वालों में कुछ फर्क ज्यादा हो गया है, मगर अभी भी मुकाबला बाकी है। 46 नंबर सरगोदा, 32 नंबर